بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون من قضائه وتسليما لأمره. میرا سلام ہو ان تمام شہداء پر کہ جنہوں نے صدر اسلام سے لے کر آج شام تک اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی. میرا سلام ہو ان شہیدوں کے گھر والوں پر کہ جنہوں نے ان قربانیوں کو صبر و استقامت کے ساتھ قبول کیا اور ایک ایسی تاریخ لکھی کہ جس کی کوئی مثال ہمارے زمانے میں نہیں ملتی. میرا سلام ہو ان لوگوں پر کہ جو آج بھی علی ولی اللہ کہہ کر استقامت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. میرا سلام ہو ان لوگوں پر کہ جو ولایت کی راہ میں کٹنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. میرا سلام ہو ان لوگوں پر کہ جو تشیع کی خاطر اپنے بدن کے ٹکڑے ہو جانے کو پسند کرتے ہیں. میرا سلام ہو آپ تمام علماء کرام پر، میری بہنوں پر، میرے بھائیوں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن کرام، ظاہر ہے جو صورتحال ہے اس میں مستقیم حالات پر ہونی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ جو عنوان یہاں بیان کیا گیا ہے اسے فراموش نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ عنوان تسلسل ہے ان تمام واقعات کا جو آج تک پیش آئے ہیں. ہمارے لیے یہ بات فخر کی ہے کہ ہم ایسے زمانے میں اس دنیا میں آئے ہیں کہ جس زمانے میں ہم نے اسلام کے زندہ معجزے دیکھے. اگر کچھ بھائی حضرات آگے بیٹھ جائیں گے تو ذرا زیادہ اچھا ہوگا. مجھے یاد ہے جب ہمارے ڈرامہ میڈیکل کالج میں یوم حسن ہوا کرتا تھا اور ہم بھی ISO کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، گھبراتے تھے کہ جگہ نہیں تو کیا کریں، تو جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو آگے لا کے بٹھا دیتے تھے، چھوٹے خود بخود بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے. آگے آئیے، ذکر امام حسین علیہ السلام بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم تو فرش ادا پہ بیٹھنے والے ہیں، کرسیاں تو استثنائی ہیں. ایک اور بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہمارے لیے بہت بڑا افتخار ہے جو سابقہ اور لاحقہ تاریخ کے لوگوں کے لیے ایک عجیب تاریخ ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں آئے ہیں اور ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جس زمانے میں اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے زندہ کر دیا. جس زمانے میں وہ اسلام کہ جس کا نام لینے والا صرف نماز اور روزے سے اپنے آپ کو محدود کر چکا تھا، وہ اسلام کہ جسے حج و زیارات تک محدود کر دیا گیا تھا، وہ اسلام آج انسانیت کو زندہ کر رہا ہے. اور یہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا، اس سید عزیز و بزرگوار کا زندہ معجزہ ہے. اور بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں معلوم معصومین علیہ السلام کے ہاتھ میں اختیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، گفتگویں ہوتی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو معصومین کی بات کرتے ہو، معصومین کی اولاد کو دیکھ لو، اور اگر معصومین کے صحیح پیروکار ہو جائیں تو پھر زمین پہ چلنا ویسے ہی جیسے پانی پہ چلنا ہوگا اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، اس نعمت کی قدر کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ایک جملہ ابھی کہہ رہا ہوں بات کے لیے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ کچھ آپ بھی بول لیں، اور ایسے گفتگو کر رہا ہوں اور بزرگان موجود ہیں، اس لیے اصلاح بھی ہو جائے گی اگر کہیں غلطی ہوگی. یہ آنکھیں جو ہیں وہ بہت کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو انسان کو حقیقت نظر
نہیں آتی ہیں. اور آج کے زمانے میں جس چیز نے پوری دنیا کو ہلایا ہوا ہے, پوری دنیا کی سیاست کا رنگ تبدیل کیا ہے, وہ ہے علی ولی اللہ کا نعرہ. اور یہ علی ولی اللہ, کیونکہ لا الہ الا اللہ پر سب کا اتفاق مسلمانوں کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسئلہ ہے وہ ولایت کا ہے, جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. مقاصد میں بھی آپ نے بحث پڑھی ہوگی, اس کو بیان نہیں کرنا ہے, لیکن عرض کرتا چلوں کہ آج کے زمانے میں اگر معجزہ دکھایا ہے تو ولایت نے, اور اگر دنیا کو ہلایا ہے تو آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے, بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا موقع دیا, چاہے وہ یورپ, چاہے وہ کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, افریقہ, خلیج ممالک, میں یہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس جگہ گیا ہوں, جس گھر میں گیا ہوں, جس علاقے میں گیا ہوں, ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر مجھے آثار انقلاب نظر نہ آئے. کہیں نہ کہیں کسی کے دل پہ اثر کر رہا ہے, کسی کے کردار پہ اثر کر رہا ہے, کسی کی فکر پہ اثر کر رہا ہے. اور آج پوری دنیا کی سیاست کا رنگ جو شیطان بزرگ نے بدلا ہوا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ کر چکا ہے کہ اگر مہدی کے چاہنے والے اس طرح ہے تو مہدی کیسے ہو. اور پیام آدمی صاحب کے شعر مجھے زیادہ یاد نہیں رہتے, ان کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ یہ انقلاب کی آہٹ ہے, انقلاب کہاں, اصلی انقلاب آنے والا ہے, لیکن اس انقلاب کے لیے جب تک اس انقلاب سے منسلک نہیں ہوں گے, اس انقلاب تک پہنچنا مشکل ہوگا. عزیز گرامی, حضرات علمیہ میں تشریف رکھتے ہیں, میں بہت چھوٹا ہوں یہ بات کہوں کہ آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں, وہاں پر اخلاق سے وابستہ کریں, اور وہیں پر اپنی فکر کو ولائی بنائیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر دیا, اخلاق سے وابستہ بھی کر دیا, لیکن اپنی فکر کو ولائی نہیں بنایا, تو کہیں نہ کہیں پیر کے پھسلنے کا خطرہ نظر آئے گا. افسوس کے ساتھ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ولایت کو اس طرح سے نہیں سمجھا, قبول نہیں کیا, اور اپنی زندگی میں نہیں اپنایا, اپنی فکر کو ولائی نہیں بنایا, آج انہوں نے حضرت امام مہدی کے انکار کی کتاب لکھی. چاہیے تو میں بات میں تفصیلات کر دوں. یہ پیر پھسل جاتے ہیں, اور تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں. بس یہی کہوں گا, تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کو بھی اس طرح سے آمادہ کیجیے کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلے, جب آپ عملی زندگی میں آئیں, وہاں پر ولایت کو باقاعدہ حل کر کے آئیے. جس طرح شیخ مرتضی انصاری نے اپنی کتابوں میں ہر عنوان کی تحلیل کی ہے اور گہرائی میں گفتگو کی ہے, اس طرح سے اس عنوان پر مزید تحقیق کی. اور یہ ولایت فقیہ کا نظام ہمارے لیے برکت کا نظام ہے, جیسے کہ اس نظام کی برکت سے وہ تشیع کے جس کو بہت کم لوگ پہچانتے تھے, اگر پہچانتے بھی تھے تو صرف اس نظر سے کہ یہ تشیع جو ہے صرف رونے والوں کا مذہب ہے, یہ تشیع کربلا کو یاد کرنے والوں کا مذہب ہے. لیکن پھر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عزاداری کو کہ جو ایک طرح سے قوم کی سونے کی وجہ بنتی جا رہی تھی, انسان کو زندہ کرنے کی وجہ بنا اس کربلا کو, کہ جس کو چند امام بارگاہوں میں اور چند کتابوں میں اور چند نوحوں میں محدود کر دیا گیا تھا, پوری دنیا میں پھیلا دیا اور فرما دیا کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا. اس محرم و سفر کی برکتوں کو آپ جانیے. اس وقت ہماری توجہ زیادہ ہوئی کہ جب انقلاب اسلامی کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم یہاں پر آئے اور حصول علم کا سلسلہ جاری ہوا. اسی زمانے میں باقاعدہ طور پر مصر سے اور اہل سنت کے گروہ آ رہے تھے انقلاب کو دیکھنے کے لیے. مصر سے جو علماء کا یا مفتیوں کا گروہ آیا تھا, جب واپس جا رہا تھا, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا صرف یاد دہانی کے لیے, جب واپس جا رہا تھا تو ایئرپورٹ میں ان سے انٹرویو کیا گیا کہ آپ نے انقلاب میں کیا دیکھا اور کیا آپ مصر میں انقلاب لا سکتے ہیں. انہوں نے کہا انقلاب کی
تین اصل ایسی ہیں کہ جب تک یہ تین اصل باقی رہیں گی تب تک انقلاب کو کوئی ہلا. سب سے انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس انقلاب کی بنیاد حسین ہے. اس انقلاب میں کربلا موجود ہے, اس انقلاب میں فکر حسین ہے, اور جہاں فکر حسین رہے گی, جب تک رہے گی تب تک وہاں پر ڈر, خوف, بھاگنا نظر نہیں آئے گا. دوسری چیز کہا کہ وہ مرجعیت ہے کہ جس کی بنا پر تشیع اتنا آگے بڑھ سکا ہے, اور اگر یہ مرجعیت نہیں ہوتی تو ہم جیسے لوگوں کی باتیں بہت مختصر لوگ سنتے ہیں, لیکن جب مرجع ایک بات کہتا ہے, جب ولی امر ایک بات کہتا ہے تو پوری امت اس کی بات سن رہی ہوتی ہے. اور تیسرا اس نے کہا, گروہ نے کہا, انہوں نے کہا کہ خمس کا نظام ہے کہ جس کی برکت سے آج مرجع کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا بلکہ دینے والے کو عاجزی سے اظہار کرنا پڑتا ہے کہ خدا را میری ذمہ داری کو آپ لے لیجیے اور اسے پورا کیجیے. یہ الگ بات ہے کہ بعض بعض جگہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے نظام برباد آتی ہے, لیکن دیکھ لیجئے یہ تین چیزیں وہ تھیں کہ جن کو وہ بیان کر کے گئے تھے, دیکھ کر گئے تھے, سمجھ کر گئے تھے, اور آج تقریباً 30 سال اس بات کو گزرے ہیں, 29 یا 30 سال تقریباً اس بات کو گزرے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں دشمن نے جو حملے کرنا شروع کیے ہیں, ایک طرف سے عزاداری پہ حملہ شروع کر دیا. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, مطالعات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عزاداری کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ وہ عزاداری کو ختم نہیں کر سکتے تو عزاداری کا رنگ بدلیں, عزاداری کا طریقہ بدلیں, ایسی چیزیں عزاداری میں ڈال دیں کہ جس کی وجہ سے عزاداری کی روح باقی نہ رہے. دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں مرجعیت اور ولایت پر حملہ ہے. باقاعدہ اخباریوں کو لندن سے, مجھے یاد ہے چند سال پہلے لندن سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی تھی جس میں اخباریوں کو پوری مدد کی گئی تھی, اور جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یو کے کی گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اسپانسر کیا ہے ان لوگوں کو تاکہ وہ ولایت کے مقابلے میں اپنی فکر کو آگے لائے. آپ بھی سوچیے کہ اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے, اور پھر خمس کے بارے میں جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج بھی میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ خمس جتنا قوم و ملت کی ترقی کا باعث بنا ہے, دین کے پھیلانے کا باعث بنا ہے, کوئی اور مبلغ نہیں بنا. آپ پاکستان میں آئیے, میں آپ کو پورے پاکستان میں دکھاؤں گا کہ مومنین نے خمس دیا, مہاراجہ نے اجازت دی, اور الحمدللہ پورے کے پورے سسٹم بندے آگے چلے گئے. تو اس لیے ان تینوں چیزوں کے خلاف مسلسل حملے ہیں اور ان کے خلاف ہمیں قیام کرنا ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ پاکستان کے مومنین انقلاب اسلامی کے عاشق ہیں. پاکستان کے مومنین انقلاب اسلامی پر اپنی جان دیتے ہیں. اور ضیاء الحق کا وہ مشہور جملہ جب رہبر معظم ایک پریزیڈنٹ کی صورت میں پاکستان تشریف لائے تھے اور عوام کا وہ مارتا رش, پبلک, ہر طرف وہ جوش, وہ بلبلہ, تو ضیاء الحق نے وہ جملہ کہا تھا, تاریخ میں موجود ہے, ڈھونڈ لیجیے گا, کہ اس اتنی تعداد میں لوگوں کو پیسے دے کر نہیں بلایا جا سکتا, یہ دل ہے جو دلوں کو کھینچ رہے ہیں. درود پڑھنے محمد والے. عزیزان گرامی, پاکستان وہ ملک ہے جیسے مولانا نے پہلے بھی فرمایا کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک صرف پاکستان ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کو بنانے میں شیعہ ایان حیدر کرار نے وہ کردار ادا کیا ہے جس کو تاریخ میں چھپانے کی بے شک کوشش کی ہے, لیکن جتنا چھپاتے جائیں, لیکن کیا کریں, جب نام آتا ہے تو محمد علی کا نام آتا ہے, جب نام آتا ہے تو فاطمہ کا نام آتا ہے, اور یہ وقت پاکستان کے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک اور نعمت سے ہمیں نوازا ہے, جہاں پر ان نعمتوں سے نوازا, وہاں پر اس نعمت سے نوازا ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں مومنین کا دل اسلام کے لیے تڑپتا ہے. آج بھی مسلمان چاہے ٹیلی ویژن چینل جتنا بھی فساد پھیلا رہے ہیں, جتنی بھی خرابیاں پھیلا رہے ہیں, اگر آپ جاتے ہیں پاکستان دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن چینل کو تو آپ کو اندازہ ہوگا اس تمام
باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کا نام آتا ہے، جب دین کا نام آتا ہے تو لوگ قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ فساد سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سوچیں، ایک ٹیلی ویژن چینل، کیونکہ میں خود ایک ٹیلی ویژن چینل شروع کرنے کا افتخار رکھتا ہوں، اگرچہ کہ میں آگے نہیں بڑھا سکا، الحمدللہ وہ چینل چل رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ اتنے کام ہمارے ہاتھ سے انجام پائے۔ ایک ٹیلی ویژن چینل کم سے کم بنانے اور چلانے کے لیے کم سے کم 20 کروڑ روپے چاہیے، اور اگر اونچے لیول کا چینل بنے تو 100 کروڑ تو کہیں بھی نہیں، اور ماہانہ 3 سے 4 کروڑ روپے اس میں کم از کم بنیادی اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے پاکستان میں تقریباً 100 سے زیادہ چینل چل رہے ہیں، اور آپ کو یہ چینل 300 سے 500 روپے میں ملتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیا ہم اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں؟ میری گفتگو کا انداز کچھ اسی طرح کا ہے، پسند آئے تو معاف کر دیجیے گا، لیکن سوچئے ذرا کہ کیا 300 روپے 350 روپے ایک کیبل والے کو جب ہم دیتے ہیں تو کیا ان چینل والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا کیبل کا خرچہ نکلتا ہے؟ آپ خود اس کو نتیجہ لیں گے، اس کا نتیجہ لیں گے کہ کیبل والوں کے علاوہ ٹیلی ویژن چینل والوں کو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، بلکہ ٹیلی ویژن چینل والوں کو پیسے اور جگہوں سے ملتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کے اندر موجود اسلام سے محبت اور رغبت کو کمرنگ کر دیا جائے۔ آپ حساب کیجئے، ہم نے ایک بار حساب کیا تھا کہ ہر مہینے اربوں روپے پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ پاکستانیوں کی فکر میں اسلام کے اس جذبے کو کم کر دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی مثال وہاں نظر آتی ہے کہ جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے بارے میں حکم جاری کیا تھا تو سب سے پہلے اسلام آباد میں مسلمانوں نے مظاہرہ کیا تھا، اور وہاں پر پرچم برٹش ایمبیسی کے فلیگ کو اتارنے کے لیے ایک مسلمان نوجوان اوپر چڑھا تھا اور اس کو گولی ماری گئی کہ وہ شہید ہو گیا تھا۔ وہاں سے دنیا کے لوگوں کے دماغ پھرے کہ اس ملک کے خلاف سازش کرو تاکہ اس ملک کے اندر کسی طرح سے بھی اسلام یا اسلامی طاقتیں کھڑی نہ ہو سکیں۔ ہاں، نام نہاد اسلامی چیزیں آتی بھی رہتی ہیں اور جاتی بھی رہتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں ایک اور نعمت دی ہوئی ہے، اور شہید عارف حسین حسینی خدا رحمت کرے اور خدا ان کے درجات کو اور بلند کرے۔ ان کے جانے سے نقصان بہت بڑا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت سے ہمیں نوازا، اور وہ حضرت علامہ ساجد علی نقوی صاحب کی شکل میں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ نہ صرف شیعوں کو بلکہ مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کو حل کرے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، نظر آنے کے لیے یہ صرف آنکھیں دیکھنے ضرورت نہیں ہے، دل سے دیکھنا ضروری ہے۔ جب آپ دل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں تشیع کا مسئلہ ہے انہوں نے یا خود گئے ہیں یا اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان میں تشیع کے مفادات کو، تشیع کے مسائل کو بہترین طریقے سے حل کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت نے دیکھا کہ کسی طرح سے ان پر بین لگانا ضروری ہے، اس لیے مشرف نے اپنے زمانے میں بین لگا دیا، لیکن بین لگانے کی وجہ سے کچھ فرق نہیں پڑا، وہ اپنی کوششیں کرتے رہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ملی یکجہتی کونسل اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اگر ان کو کوئی چلا سکتا ہے، جس میں 22 اہل سنت کی تنظیمیں، جب ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی تو وہاں پر مرحوم حافظ حسین احمد صاحب نے فرمایا تھا، قاضی حسین احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ علامہ ساجد نقوی صاحب آپ تشریف لائیے اور یہاں پر شرکت کیجیے۔ اس کے بعد جب باقاعدہ طور پر کانفرنس کا اجلاس جاری ہوا، شروع ہوا، تو وہاں پر قاضی صاحب نے فرمایا کہ علامہ ساجد نقوی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ فتویٰ مشترکہ طور پر جاری کریں جس کے تحت یہ بات واضح ہو جائے کہ شیعہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ علامہ ساجد نقوی صاحب نے فرمایا کہ شیعہ آپ کے فتوے کی وجہ سے مسلمان نہیں، شیعہ ویسے ہی مسلمان۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی باریک بات ہے، لیکن تاریخ کے لیے انہوں نے لکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس فتوے کو دینے کے بعد پریشرز کو برداشت کر سکیں، پھر کل آپ کا کچھ اور فتویٰ آ جائے گا تو اس کے مطابق ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے نہ آپ ہمارے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیں، نہ آپ کو بعد میں فتویٰ لینے کی
ضرورت پڑے. وہ اجلاس تھا جس میں آغا صاحب بھی تشریف فرما تھے, میں بھی تھا ملی یکجہتی کونسل میں. لال مسجد کے نائب خطیب نے اعتراض کیا کہ سپاہی صاحبہ کو اس جلسے میں کیوں نہیں بلایا گیا. قائد محترم چپ بیٹھے رہے. پھر حافظ حسین احمد نے, قاضی حسین احمد نے فرمایا, خدا رحمت کرے, کہ جب تک یہ تنظیم تکفیری تنظیم رہے گی, کفر کے فتوے دیتی رہے گی, اس جگہ آ کے نہیں بیٹھ سکتی. اور یہ کام چھوٹا نہیں ہے کہ کھل کے بیان دیا جائے اور یہ بات کہی جائے کہ اس طرح کی تنظیموں کو ہم اس وقت تک شریک نہیں کریں. عزیزان گرامی, اس وقت پاکستان میں جو قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن, یہ جو ہمارے محترم نے نام لیا, قائد محترم ہمیشہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے دشمنوں کا نام مت لو, اصل بڑے دشمن کو یاد رکھو, کہ جو اس وقت پوری انسانیت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. دشمن جانتا ہے کہ اگر پاکستان کے شیعوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا, پاکستان کے مسلمانوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا, تو اس ملک کے اندر تمام توانائیاں, تمام طاقتیں موجود ہیں اور ایک طاقتور ملک بن سکتا ہے. لیکن اسے طاقتور ملک بننے سے روکنے کے لیے سازشیں جاری رکھو, تاکہ کسی طرح سے بھی یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. افغانستان کو انہوں نے تباہ کر دیا انسانیت کے نام پر, عراق کو انہوں نے تباہ کر دیا انسانیت کے نام پر. بعض ملکوں میں انقلاب آیا تو اسے کہا کہ جناب یہ انقلاب ظاہری طور پر واقعی نہیں, جبکہ واقعی انقلاب اور قیام ہے, لوگوں نے اپنی جانیں دی, قربانیں دی. لیکن پاکستان کے اندر جو اصل صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستانی مشکلات کا شکار رہیں, مسائل کا شکار رہیں, فسادات برپا رہیں, تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے. اور اس کی صورت ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے پہلا دھرنا کراچی میں کیا تھا اور گورنر کے پاس گئے تھے, کہ گورنر نے اس بات کو واضح طور پر کہا, اس وقت جب اس نے تعداد بتائی تھی, اس نے کہا کہ علماء کو خطاب کر کے کہا کہ کراچی کی یہ حالت ہے کہ 23 قتل ایک ہی آلے قتل سے ہوتے ہیں. 23 قتل ایک آلے قتل سے ہوتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ خود اس نے بتایا کہ اہل سنت کے بھی قتل اسی آلے سے ہوئے, شیعوں کے قتل بھی اسی آلے سے ہوئے, پارٹیوں کے قتل بھی اسی آلے سے ہوئے. پتہ چلتا ہے کہ کراچی کو ناامن رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس میں حکومت کا بھی پورا کا پورا کردار ہے. اور وہاں پر جب ہم نے مطالبہ رکھا تھا کہ جن کو موت کی سزا ہو گئی ہے, تقریباً 61 یا 63 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سپریم کورٹ نے موت کی سزا دے دی ہے, جن کے موت کے پروانوں پر دستخط ہو گئی ہے, آج سالوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کو موت کی سزا نہیں دی جا رہی. جب ہم نے گورنر سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ جو مطالبہ کر رہے کریں, یہ مطالبہ نہ کریں, اس لیے کہ یہ بات تو مشرف بھی اپنے زمانے میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے. تو اب ہم سے توقع رکھتے ہیں, ہم نے کہا کچھ کھل کے بات کیجئے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں, وہ کون سی طاقتیں جو ان مجرموں کو, جو آپ کی نظر میں مجرم ہیں اور شیعوں کے قاتل ہیں, ان کو آپ موت کی سزا نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا ہم پر باہر سے اتنا پریشر ہے کہ ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں, ظاہری طور پر بڑی نظر آتی ہیں, چھوٹی ہیں, اپنے آپ کو بڑا دکھاتی ہیں, پھر اپنے پلیٹ فارم پہ بھی آ کر انہی تنظیموں کو بڑا بڑا بنا کر بتاتے ہیں. یہ چھوٹی تنظیمیں خود کچھ نہیں ہیں, یہ اعلی کار ہیں. اگر یہ اعلی کار نہیں ہوتی تو ان کے 63 لوگوں کو موت کی سزا ہو گئی ہوتی, لیکن آج تک ان کو موت کی سزا نہیں دی گئی. تو یاد رکھیے پاکستان کے اندر سازشوں کا ایک پورا جال پھیلا ہوا ہے, اور اس جال میں کچھ نادان دوست بھی اپنے پیر کو پھنساتے ہیں. بار بار میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو قائد ملت جعفریہ سے اختلاف ہے تو پہنچ جائے دروازے پر, ہم آئے ہیں, ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن صرف بیانات دے کر, گفتگو کر کے اور عجیب و غریب نکات بیان کر کے ملت جعفریہ کو کمزور کرنا کہ کسی طرح سے بھی صلاح نہیں رکھتا. عزیزان گرامی, میں یہاں پر باقاعدہ طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کراچی میں وہ فضا قائم کی کہ
इनको भी अपने साथ शामिल किया और कराची के पहले धरने और कोयटा वाले धरने में हमने साथ मिलकर काम किया और अमलन बताया कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, इसलिए कि जो तंजीम असली है, जो तंजीम मेन तंजीम है, वो इस वक्त शिया उलमा काउंसिल के नाम से काम कर रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद है इसी तरह काम करती रहेगी। और जिस तरह से कायद मिल्लत जाफर इस वक्त कोयटा पहुंचे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत करे और उनको तमाम इन मसाइल से, इन मुश्किलात से और इन दुश्मनों की आंखों से बचा के रखे। जिस तरह से आप हिकमत अमली अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह से उम्मत की रहबरी और रहनुमाई कर रहे हैं, जान लीजिए कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए उसके बाद हमारे यहाँ जो हालात होंगे उनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहूँगा, हो सकता है आपको बाद मरतबा सलीके का इख्तलाफ हो, आपको बाद मरतबा बाद जुज़ियात में इख्तलाफ हो, लेकिन खुदा उस इत्तेहाद की खातिर जो उम्मत के लिए इस वक्त वाजिब है, जरूरी है, उसकी खातिर इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आइए उस असली प्लेटफॉर्म में आकर मिल जाइए। इसलिए कि पहले शूरा की शक्ल में कोशिशें हुई, उसके बाद और कोशिशें हुई, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, और फिर कोशिशें चलती रही। इन कोशिशों का नतीजा मुश्किल से मिलेगा। बेहतर है कि हम मेन स्ट्रीम आएँ, एक दूसरे का हाथ मजबूत करें और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामें और नतीजा लें। उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करेगा। एक बार फिर मैं तमाम शुहदा को सलाम करता हूँ और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ, पालने वाले इस मुल्क को जो तूने हमें अता किया है, इस मुल्क की तू हिफाजत फरमा और इसके दुश्मनों को जल्द अज जल्द नाबूद फरमा दे। जहाँ जहाँ मुसलमान क़याम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मोमिनीन क़याम कर रहे हैं, इन सबको कामयाब फरमा दे और सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम अमेरिका और उसका बच्चा इसराइल, इनको जल्द अज जल्द नाबूद फरमा और ज़माने के इमाम को अफजल राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।